حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ جب غزوہ بدر ہوئی تو وہ مسلمان اور مشرک کے درمیان پہلی جنگ تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں اس جنگ میں شریک نہ ہو سکا، لیکن اگر اللہ رب العزت نے میری زندگی کو باقی رکھا اور مجھے موقع دیا گیا جنگ میں جانے کا تو میں دکھاؤں گا اور میں وہاں جا کر بہت بہادری سے لڑوں گا۔ اللہ رب العزت نے وہ موقع اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ غزوہ احد، اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی اسلام میں، غزوہ احد، جو بڑی مشہور جنگ تھی۔ غزوہ احد میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ باقی اور مسلمان وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار اللہ عز و جل، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ جو میرے مسلمان بھائی ہیں اور میں ان سے بری الذمہ ہوں کہ جو مشرک ہے ان سے بری الذمہ ہوں میں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی بیچ میں ملاقات ہوئی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اے سعد، کیا تم احد کے پاس جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر رہے ہو؟ مجھے احد کے پاس سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس احد کے پاس سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور آپ یہی کہتے جا رہے تھے کہ اے سعد، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس احد کے پاس جو جنگ احد جہاں چل رہی ہے وہاں سے جنت کی بڑی خوشبو اور بڑی بھینی بھینی خوشبودار ہوائیں چل رہی ہیں؟ یہ کہتے کہتے آپ جنگ میں شریک ہوئے اور اس طریقے سے آپ نے جنگ کو لڑا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے تھے جس طریقے سے حضرت سعد بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جب آپ کی شناخت کی گئی، جو شہید صحابہ اکرام تھے آپ بھی شہید ہو گئے، جب آپ کی شناخت کی گئی تو آپ ان صحابہ اکرام میں ملے، آپ کی پہچان کرنا بڑی مشکل ہو رہی تھی، کیونکہ ظالموں نے آپ کے ہر عضو کو کاٹ دیا تھا، اتنا آپ کو شدید زخم دیے تھے، اتنے آپ پر تیر و تلوار توڑے تھے کہ جب آپ کا جسم دیکھا گیا تو آپ کے نیزے تیر تلواروں کی ملا کر کل 80 زخم آپ کے جسم میں پیوست تھے۔ آپ کی شناخت کرنا بڑی مشکل ہو رہی تھی۔ پھر آپ کی ہمشیرہ کو بلایا گیا تاکہ وہ آپ کی شناخت کر سکے۔ جب آپ کی ہمشیرہ آئیں اور آنے کے بعد حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان کی، تب آپ کی پہچان آپ کی انگلیوں کے نشانات سے ہوئے۔ تب آپ کے ہمشیرہ نے بتایا کہ یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو دیکھیں کہ آپ جو صحابہ کرام ہیں انہیں کتنی محبت تھی کہ جب وہ جنگ میں جایا کرتے تھے تو وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ کب ہمیں جام شہادت نوش فرمائے، کہ کب ہم اس جنگ میں شہید ہوں اور جو جنت کی خوشبو ہیں اور جنت کے جو باغات ہیں، جنت کی جو مکانات ہیں، ہم اس میں داخل ہوں۔ یہ صحابہ اکرام کو محبت تھی اللہ عز و جل سے کہ ہم جنگ میں جا رہے ہیں اور جنگ میں جا کر جام شہادت نوش فرمائیں گے۔